पंजाब हुकूमत ने बाइकर सब्सिडी के लिए महकमा खजाना से 24 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मंजूरी के बाद महकमा खजाना फंड जारी करेगा। पंजाब हुकूमत बाइकर्स को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। सब्सिडी प्रोग्राम के लिए अब तक 80 लाख से ज्यादा बाइकर्स रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर चुके हैं। सूबे में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही बाइकर्स को सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तकर्रुर तबादले। रजिस्ट्रार अमजद इकबाल रांझा को तब्दील करके सेशन जज खुशाब तैनात कर दिया गया। सेशन जज अटक राजा कमरुज़्ज़मान लाहौर हाई कोर्ट के नए रजिस्ट्रार मुकर्रर। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मलिक अली जुल्करनैन आवान का भी तबादला। मलिक अली जुल्करनैन को सेशन जज अटक के ओहदे पर तैनात करने का हुक्म। सेशन जज अब्दुल रहीम लाहौर हाई कोर्ट के नए डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशल तैनात। खालिद सईद वट्टू को लाहौर से तब्दील करके खानेवाल में तैनात कर दिया गया। पंजाब में पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मखसूस एम्बुलेंसेज की चाबियां रेस्क्यू एहलकारों के हवाले कर दी। पहले मरहले में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के अस्पतालों में सर्विस फराहम की जाएगी। अस्पतालों से मैयत की घर तक मुंतकली मुकम्मल तौर पर बिला मुआवजा और तकरीम के साथ होगी। जून तक प्रोग्राम का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैलाने का फैसला। हर तहसील में मैयत की मुंतकली के लिए मखसूस एम्बुलेंस मुहैया की जाएगी। सोगवार खानदान को दिलासा और मुआवनत फराहम करना भी सर्विस का हिस्सा होगा। वज़ीर आला के रेस्क्यू एहलकारों को सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी से पेश आने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, किसी भी प्यारे के बिछड़ने के दुख की घड़ी में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। अस्पतालों में मरीजों की वफात की सूरत में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का मुंह मांगे किराया वसूल करना अफसोसनाक है। रेस्क्यू एहलकारों से अपील है, अगर कोई मैयत मुंतकली पर खुद पैसे भी दे तो हरगिज़ ना लें। मैयत मुंतकली सर्विस एहलकारों को रज़ाए इलाही के लिए अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत का फार्मेसी कैडर में बड़ी तब्दीली का फैसला। महकमा सेहत में फार्मेसी कैडर की नई सर्विस स्ट्रक्चर नाफिज करने की तैयारी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1518 असामियों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी है। 959 नई असामियों के क़याम के बाद कैडर स्ट्रेंथ असर नौ मुकर्रर। ग्रेड 17 में सबसे ज़्यादा 1176 फार्मासिस्ट की पोस्ट मुकर्रर। ग्रेड 18-19-20 की असामियों में भी नुमाया इजाफा। महकमा सेहत को असामियों की तस्दीक मुकम्मल करने की हिदायत। टेप्टा का हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। तलबा के लिए नई महारतों के मौके। 6 माह के कोर्स में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स होंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर ने इफ्तिताह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद प्रोग्राम को पंजाब भर में फैलाया जाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर में तरबियत याफ्ता अफराद की तैयारी अहम ज़रूरत है। चेयरमैन टेप्टा बोले, टेप्टा की तारीख में हेल्थ केयर प्रोग्राम मुनफरिद हैसियत रखता है। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्कियाँ दे दी। मोहम्मद अब्दुल्ला नैयर शेख की ग्रेड 19 में तरक्की। सीएम ऑफिस से बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त। राना आदिल तसव्वुर की ग्रेड 19 में तरक्की। महकमा सेहत में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त। क़ुर्रतुल-ऐन मलिक की ग्रेड 19 में तरक्की। महकमा लोकल गवर्नमेंट में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी बरकरार। डीसी औकाड़ा अहमद उस्मान जावेद को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत। 5 बच्चों की मां जान बहक। अस्पताल में ICU न मिलने पर सिंहपुरा से ताल्लुक रखने वाली मरीजा जान की बाजी हार गई। बेटे ने वालिदा की मौत का जिम्मेदार अस्पताल को ठहरा दिया। MS गंगाराम अस्पताल को ड्यूटी डॉक्टर्स के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। MS गंगाराम अस्पताल का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो जरूर सजा मिलेगी।
برقی پولیس نے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا۔ پولیس نے متاثرہ شہری سجاد کی درخواست پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مرکزی ملزم علی کو اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو سی ٹی وی فوٹیج میں فائرنگ کر کے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے قریب گھر میں سلنڈر پھٹنے سے آتش زدگی، آگ لگنے سے 2 افراد جھلس گئے۔ زخمی افراد کی شناخت 13 سالہ عروج اور 45 سالہ شریفہ بیوی کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پی ایچ اے کا پنجاب میں بائیو ڈائیورسٹی کوریڈور بنانے کا فیصلہ۔ بائیو ڈائیورسٹی کوریڈورز کے لیے مقامی درختوں کی شجرکاری کو ترجیح دی جائے گی۔ ضلعی ایجنسیاں شہتوت، برگد اور شیشم جیسے درختوں کے پودے کاشت کریں گی۔ ڈی جی پی ایچ اے کی ضلعی ایجنسیوں کو ماحولیاتی تبدیلی کی اہمیت بارے عوامی شعور پیدا کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی منصور احمد بولے، پی ایچ اے شہری خوبصورتی میں اضافے کے تحفظ کی خاطر پرعزم ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث ایل این جی کی سپلائی بری طرح متاثر۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات میں اضافہ۔ سوئی ناردرن سسٹم کو 900 سے 1100 ایم ایم سی ایف ٹی ایل این جی فراہمی رک گئی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا شارٹ فال 900 ایم ایم سی ایف ڈی سے تجاوز کر گیا۔ گیس کی بندش سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ یو ای ٹی لاہور کے زیر اہتمام انٹرسٹی ای کیا 2026 کے نتائج کا اعلان۔ اسٹیپ پریپ کے ہونہار طالب علم محمد صہیب نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ محمد معاذ ناز سے 392 نمبر لے کر ای کیٹ ٹیسٹ میں دوسرے نمبر پر رہے۔ تانیاز سعید نے 400 میں سے 388 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ نے ایف ایس سی کی تیاری پنجاب گروپ آف کالجز سے مکمل کی۔ جعلی دستاویز اور ویزا اور سفری دستاویزات بنانے والے 8 ملزم گرفتار۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے عائشہ آغا اور دیگر افسران کی پریس کانفرنس۔ کہا، ملزمان سے بڑی تعداد میں جعلی ویزا سٹیکرز بھی برآمد کر لیے۔ ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے خواب دکھا کر لوٹتے رہے۔ ملزمان لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے سرحدیں پار کرنے میں ملوث ہیں۔ عوام کسی بھی ویزا ایجنٹ کو رقم دینے سے پہلے اس کی تصدیق لازمی کریں۔ چیئرمین پیرا اشرف رسول کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے کم عمری میں شادی پر پابندی کے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 کی منظوری دے چکے۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ کم عمری کی شادی قابل سزا جرم، کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ آرڈیننس کا متن۔ اسکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار۔ فنڈز کی عدم فراہمی بڑا مسئلہ بن گئی۔ اسکولوں کا ابتدائی قسط جاری ہونے کے بعد مزید فنڈز فراہم نہ کیے جا سکے۔ فنڈز کی بندش کے باعث کئی اسکولوں میں تعمیراتی کام رک گیا۔ انفراسٹرکچر ادھورا۔ متعدد اسکولوں میں دیواریں، چھتیں اور بنیادی ڈھانچہ مکمل نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 40 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ بچے کو خرچہ نہ دینے پر باپ کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ فیملی کورٹ نے خرچہ نہ دینے پر باپ بیٹے سے ملاقات پر بھی پابندی لگا دی۔ فریقین کو مزید بحث کے لیے 14 اپریل کو طلب کر لیا گیا۔ دادی ملاقات کر سکتی ہیں، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ وکیل دادی حنفیہ بیوی کا موقف۔ ایل جی کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ مختلف علاقوں میں 155 املاک سربہ مہر۔ گلشن راوی، شادمان کالونی اور گجر پورہ میں 35 املاک سیل۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ اسکیم میں 90۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن میں 20۔ اقبال ٹاؤن میں 10 املاک سربہ مہر۔ سیل املاک میں شادی ہال، نجی بینک، نجی تعلیمی ادارے، آٹو ورک شاپ، الیکٹرک سٹور، ریسٹورانٹس اور فوڈ پوائنٹ شامل ہیں۔
انرجی بچاؤ مہم کے تحت LDA کا سسٹینیبل ماڈل کے تحت اسٹریٹ لائٹس کو سولر پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ سبزہ زار، کہنا اور فیروز پور روڈ کے علاقے بھی سسٹینیبل ماڈل کے تحت ڈیولپ کیے جائیں گے۔ سسٹینیبل ماڈل کے PC1 میں سولر لائٹس کی لاگت کو شامل کر لیا گیا۔ لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع۔ ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ شام اور رات کے اوقات میں شہر میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دن کے اوقات میں سولر سسٹم کے باعث ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ شام کے اوقات میں لیسکو کو 700 سے 800 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں سپرنٹینڈنٹس اور پرائیویٹ سیکرٹریز کو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور برانچ آفیسر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، جبکہ ایک ریسرچ اسسٹنٹ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ترقی پانے والے سپرنٹینڈنٹس میں عارف سلطان، محمد اکبر، کامران اسلم، محمد عمیر حنیف اور محمد نوید شامل۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن کی حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ PDM میں پنجاب کا بارشوں اور ژالہ باری کا نیا الرٹ جاری۔ بیشتر اضلاع میں 16 سے 18 اپریل تک بارشوں کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال اور تلہ گنج میں بارش کی پیش گوئی۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، سرگودا، میاں والی اور شیخوپورہ میں بھی بادل برسیں گے۔ گجرات، خوشاب، منڈی بہاؤدین، لاہور، سیالکوٹ اور ناروال میں بارش کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ انتظامیہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے احکامات۔